نظرہ گنبد خضرا تے ہن پے تے اگلی 70 لکھ دین کی لکھ دین آدن اس صورت نو میں جانا تھا ہائے 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 اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا تسے تو صرف لفظ پڑھ دے ہو نا خدا دی قسم لکھن والے دی کفیت سیندا پیا تڑپ کے آکھدا ہے اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا پلٹا کھا کے آدھا نہیں یہ سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا ہائے ہائے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا کہ جس شان تو شانہ سب بڑھیا اگلی 70 کی لکھی ہے فرمان دے کاغذ قلم رکھیا نہیں چاہ آدھ لکھ دے میرے علی کاغذ قلم رکھ کے پھر گنبد خضرا تے نظرہ میرے ول ویکھنا نظرہ لا کے کاغذ قلم رکھ کے بہ گیا ہے کی آکھدا ہے کتھے میرے آئے نہیں سمجھے او ظالمو اللہ دی قسم جے 70 سمجھ ونجو تے تڑپ جاؤ ہا ادن کتھے میرے علی بھائی جان کتھے میرے علی آقا کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ اکھیاں تے کتھے جا اڑیاں حق سبحان اللہ ہن ذرا ذوق جانا میرے علی نے سبق دیتا ہے اس مقطع دے اندر ایک سبق دیتا ہے کوئی شاعر کوئی خطیب کوئی ادیب کوئی مفکر کوئی مفسر کوئی محقق کوئی محدث جتنا مرضی دوڑا عقل دے گھوڑے دوڑا لوے جتنا مرضی حضور دی شان لکھ لوے آخر تے ہار من جائے گا ایک شاعر گزریا جس نے حضور دی سیرت 40,000 شعر لکھے ہیں 40,000 شعر لکھن تو بعد بیمار ہو گیا کوئی بندہ پوچھن گیا اس نے سنے سے پڑھا لکھیا نے وہ شاعر چیخ مار کے آکھدا ہے نا کی آکھدا پتہ مدد تھکی ہے فکر رسا کوئی اردو سمجھ رہا بندہ بیٹھو تھی پہنچ ویسی وہ بلا کی آتا ہے اٹھ کے بیٹھے حاجی صاحب تے آتا ہے تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے ہائے تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے قلم ہے آب لپا اور مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے آقا ذرا سبحان اللہ تو میں بھی آگے یہ گل کرنی چاہنا کہ جو جتنا مرضی لکھ لوے جتنی شان بیان کر لوے جتنا میں آکے پتہ 200-500 دا نوٹ لیا آیا تا این جلدی دے نالے خیر میں بھی کرسا خالی پرچی ایک شہی بھی صحیح توجہ کرسو مدہ باقی ہے اللہ دی قسم جتنی دنیا دے حسان بھی آیا ہے لکھ کے جاندے رہے آخر تے تھک کھا کے آدن میں کجا آقا تیریاں شانہ کجا کتھے اسی کتھے تیری شان اے سارے منظر نچوڑ کے تے میں اپنا نات کلام سناونا چاہنا لیکن خدا دی قسم اس تے میری جان لگی ہے میرا جگر دا خون لگ گیا ہے پڑھن دے بھی تے لکھن دے بھی خدا نہ کنزر تو سا میرے اپنے گھر دے بندے ہو میں کو لکھر بکھر زکر نہیں آیا کھڑا یہ تو سہی میں داد نہ دے سو نات وچ ذوق نہ دکھا سو تو بہر جا کے میں کی آکھنا آؤ ذرا ذوق میں داد نہیں دینی حضور دا شان سننا ویکھنا بابا جی میری باڈی لینگویج دیکھنا کہ کیا میں مجال میری لفظ ویکھنا لفظ استاد ظفر صاحب کیا میں مجال میری کہ لکھا شان مصطفیٰ دا اور کیا میں مجال میری لکھا شان مصطفیٰ دا 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 ہووے جتھے سناخا ہووے جتھے سناخا رحمان مصطفیٰ دا کیا میں مجال میری لکھا شان مصطفیٰ دا کیا میں مجال میری لکھا شان مصطفیٰ دا ہووے جتھے سناخا ہووے جتھے سنا رحمان مصطفیٰ دا کیا میں مجال میری لکھا شان مصطفیٰ دا ایتا ایڈا زی شان لفظ ایک بندہ شان ایک بندہ زی شان آئے نہ سمجھے
بھائی جان میں ایک جملہ بولنا ہے میرے ول ویکھنا ابو جہل میرے نبی دا ازلی دشمن ہے ہر وقت موقع دی تلاش چاہندا ہے کہ آقا دے نال ٹاکرا ہوئے تے میں نعوذ باللہ حضور نو نیچا دکھاواں ہر وقت استاڑ چ ایک دفعہ جا رہا تے سامنے حضور آ گئے اس نے ایک بڑی بچگانہ جی بڑی ہیچ جی حرکت کی تھی میں ویکھے نا بھی آقا آندے پین میں چلدے چلدے استاد جی زمین دے ہاتھ ماریا سو پانچ کنکر پتھر چا کے نا مٹھی باندھ کر کے نا میں کھڑا ہو گیا جی میں آقا اللہ دے مہربانی کرو یار کیا طریقہ چالو یار اگلے بھی میں تو پہلے کہ نات دا سامنے آ رہے ہیں ان میرے آقا دے سامنے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا آقا نے چہرے در ویکھیا کی چاہنا ہے انا جے سچا نبی ہے تو دس میری مٹھی چ کی آئے ذرا ذوق تھا بہر علی تو سمجھ آ جائے یار ذوق آدھا جے سچا نبی ہے نا تو دس میری مٹھی چ کی ہے جی بچے کر دیں نا تو میرے آقا نے عجیب جواب فرمایا ظالمہ شان نبوت دے خلاف جو میں بولا میں بولا میں دساں جی تیری مٹھی چ گیا اس نے کہا جی تساں نہ بولے سو تو مڑ کون دسے سی اج دسو نا کیا ہے میرے آقا فرمایا چست اے نہیں میں چوپاں تے تیری مٹھی بولے نہیں سمجھے اس نے کہا سائیں میری مٹھی جڑی شے او بلندی نہیں سمجھے میری مٹھی جڑی شاے بولن تو پا کے بلندی نہیں بولنا ویکھنا میرے والے اتھائی تو میں دسنا چاہنا جو تیرا میرا نبی دا شان کی ہے تے میں اپنے نبی دی شان نو عام بندے نال نہ تول ہن ذرا ویکھنا نبی دا شان کہ اے تاں ایڈا ذیشان پتھر سلام کر دے اے تاں ایڈا ذیشان پتھر سلام کر دے بو جہل دی مٹھی وچ اس نال کلام کر دے بو جہل دی مٹھی وچ اس نال کلام کر دے لیا رتبہ بے زبانہ لیا رتبہ بے زبانہ پہچان مصطفیٰ دا کیا میں دسو مہربانی پٹھا ہتھا اندر کیا ہے بلا مٹھی دے اندر کیا ہے اب بولو تو صحیح کیا ہے اچھا کبیر والو پتھرہ حضور دا شان پہچان لیا نہیں سمجھے ساجی پتھرہ پہچان لیا پر ظالم پتھری حضور دا شان نہیں پہچان نہیں مہربانی حضور دا شان پتھر پہچان لیا پر پتھری حضور دا شان نہیں پہچان سکتے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اگلا شعر قرآن آکھتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کیا مطلب کہ میرا نبی جدو بھی بول دے اپنی مرضی نال نہیں بولتا آگو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے ادھی زبان تے کون بول دے کبیر والا دے دوستو توجہ اللہ دا قرآن آکھتا ہے کہ جد اے زبان بولے ٹھر گئے تھوڑا جی سادہ کہ جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے شرماوے چن فلک دا جد اے دندان کھولے ایک صحابی آکھ دے رات دا وقت میں گزر رہا میں کیا دیکھے آسمان تے چودوی دا چاند آب و تاب جنار چمک رہا ہے تے نظر پہ گئی میری سرکار دے عالم تے آقا بھی آرام پہ کر دیں اتھے او چاند چمک رہا ہے اتھے اے چاند چمک رہا ہے او بھی بڑی آب و تاب تے اے بھی آب و تاب تے او بھی جو بنتے اے بھی جو بنتے او بھی پوری تبانی دے اندر اے بھی پوری چمک دبک دے اندر صحابی آکھ دا ذہن خیال آیا جو ویکھاں او سونا ہے اے سونا ہے اچھی یار اچھی سبحان اللہ اچھی سبحان تھکے تو نہیں بھائی اے میرا کریم اللہ اے میرا اللہ جڑے بندے تیرے نبی دے ذکر چ مست ہو کے بول رہے ہیں کہ رات نو سمن حضور دا دیدار کرا تے یا اللہ جنہ دی میں منتہ کیتیاں تے ہونی سبحان اللہ نہیں آتے بیٹھے اللہ بندے راتی سمن تے صبح اٹھی گئی ہاتھ مارے نہ دا سیر انی ہوئے جی میں سابق وزیر اعظم دا توجہ کرسو صحابی یاد ہے خیال آیا اج موقع ویکھاں او سونا ہے اے سونا ہے اور ذرا توجہ کرسو صحابی نے منظر کشی کیتی ہے کہ روایت کریندا ہے صحابی مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پہ آرا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدھم ڈساوے محمد دا چہرہ سونا
نظری آوے آنکھو ذرا سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ آنکھاں کے جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے شرماوے چن فلک دا آنکھو سبحان اللہ اچھا ایک اور شعر ذہن چاہ گیا جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے اتھائیں جناب حضرت حسان بن ثابت کا قصیدہ ہے آسان من کو دیکھ 70 ہے کأنک قد خلقت کما تشاء ادھا ترجمہ انہی پہ حضرت حسان فرماندر سائیاں تو انہوں وکھیوی نا تے انج لگ دا ہے میں اپنی بولی سمجھاون واسطے جی میں بندہ کو شاہ بڑھوائندہ نا تے مستری نو آکھ دا یار اے این ہوئے اے این ہوئے اے این ہوئے اے این ہوئے تے میں نو لگ دا آقا تے تو انہوں ویک کے انج لگ دا تو سا اللہ نو آکھے میری پلکاں اینج ہوئے میرا اکھ اینج ہوئے میرا چہرہ اینج ہوئے اور توجہ کرنا میں ادھا ترجمہ انج کیتا ہے کہ رب آکھے سونیا محبوبہ اللہ کرے ذاو کے جا جو اللہ کرے ذاو کے جا جو اللہ کرے خدا دی قسم ہے جلے کچھ لوگ تھیٹران تے کھلوتے ہوندے اللہ دی قسم نچان والی عورتاں تے پھسٹیں دے خطے پیسے کم لہن پے او لطف چاس کوئی سید طاولہ شاہ بخاری کو کسے پوچھے شاہ جی اسا سین میں چ وینے ہیں مجریاں تے وینے اوتے تو ساری رات نہ نیند نہیں کچھ تواڈی تقریر چ بانے بڑی نیند راندی فرمایا پوتر ہمیشہ نیند اوتھے آندی جتھے اللہ دی رحمت نازل ہوئے تو میں نہیں پتہ بھی رحمت نازل ہوندی بھی تو سکون آندا پیا ہے لیکن انج سکون نہ کرو جو میں کلا لگا رہا میں بعد میں اٹھاونے پاویں بندے ایک ایک کرے انج نہ کرو اونچی سبحان اللہ سنا اونچی کر کے سبحان اللہ ہن ویکھنا حسنین بھائی منظر کشی اللہ پیادا محبوب نو میرے ول ویکھنا رب آکھیا سوہنیا محبوبہ ہائے 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 رب آکھیا سوہنیا محبوبہ رب آکھیا سوہنیا محبوبہ دس کہو جیا تینوں بناونا ہے جویں ساڈے یار دا دل آکھے اسی اسی طرح یار سجاونا ہے اسی اسی طرح یار سجاونا ہے محبوبہ کھیا انج دا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے بھاویں میں بولا بھاویں تو بولے ساڑھے دوواں دی ایک زبان ہوئے آقا ذرا سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ عشق جا کے آکھاں کہ جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے جد اے زبان بولے اس تے رحمان بولے شرماوے چن فلک دا جد اے دندان کھولے کائنات ہے جو روشن احسان مصطفیٰ آنکھو ذرا سبحان اللہ ہون ذرا آؤ ایہان عقیدت دی گلہ ہون ذرا عقیدہ سمجھو سبحان اللہ میرے بڑے ہوندہ عقیدہ الحمدللہ اور فخر دنال دلائل دنال قید رکھنے حضرات تشریف فرماہن جڑا بندہ اتھے بیک درود و سلام پڑھ دے اللہ دے فرشتے او دا درود و سلام حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں تے پڑھن والے دا نام لے کے او دے والد دا نام لے کے تے جڑا خوش نصیب نو اللہ موقع دے وے حضور دے سامنے جا کے مواجہ شریف گنبد خضرا تے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھن دا میرا اور میرے بڑیاں دا عقیدہ ہے میرے آقا درود خود سن دیں تے جواب ہی دیتے یہ دا عقیدہ ذرا سبحان اللہ سناؤ چاہ اور میرا خیال ہے تو ساتھ تھاک گئے سپیکر لائے کہ میں ذرا بہر علی بیٹھو روچ بہر علی ماشاءاللہ ذوق کے بیٹھے توجہ کرو سو لیکن کئی بندے ساڑھے نال کیونکہ اپنا تعلق ہے نا کبیر آلتے اپنا کوئی ایک ملہ ہاں جان دیو ختم نعوذ باللہ نبی بھی ختم پورا پاکستان پھرنا میں زامن مسجد کھڑو کے ہر جگہ تے میں دلائل دنال شیر پڑھنا و دسنا کہ کبیر آلے آلے دا یہ عقیدہ نہیں کہ مردود دا ہوئے تے ہوئے بلکہ میرا کیا عقیدہ ہے میرے بڑیاں دا کیا عقیدہ ہے کہ حضور سلام سن دیں تے جواب بھی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی لین نترو ایک منٹ لین نترو لین بڑھن دے مڑنارے مانے توجہ کرسو میرا عقیدہ کہ آقا سلام درود و سلام سن دیں تے جواب بھی یار بولو تو صحیح جواب بھی اور بندے پرلے پوچھتے ہیں کیوں نو جواب دیں کہ دا درود سن دیں کہ نو جواب مل دیں میں آکھا اگر تیرا اے سوال ہے ادھا جواب میں اپنے انداز دیتا ہے حاجی صاحب جس جگہ تے میرے آقا آرام فرماہن او حجرہ او گھر کس دا ہے بولو تو صحیح چاہا کس دا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ام المومنین سیدہ عائشہ آگو سبحان اللہ اما عائشہ دا گھارے تے میرے آقا آرام پہ کر دیں
ہن درود و سلام کیدا سن دین کیدا سن دے کینو جواب ملدا تے کیویں ملدا ہے عقیدہ بنا کہ حجرا عائشہ وچ مکینن تے باحیات حجرا عائشہ وچ مکینن تے باحیات عائشہ دے بیٹیاں دے سن دے سلام صلات عائشہ دے بیٹیاں دے سن دے سلام صلات ملدا جواب اس نو جو قدردان مصطفیٰ دا کیا میں مجال میری لکھن شان مصطفیٰ دا کیا میں مجال قصیدہ حسنین صاحب قصیدہ ہوئے سونے حسین دا قصیدہ واہ 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 مننا لیا قدر سبحان اللہ اج گیا میں پھاسا ٹائم میرے ناگئی تھوڑا 8 بجے پیا لیکن 10 بجے خیر میرے خیال ہے ہٹھن ملے بہرحال کچھ نہ کچھ میں 2-4 شعر سنا کے حاضری مکمل کرنا اصل جب میں نے ایک ٹارگٹ دیتا گیا تو اس ٹارگٹ تک میری مجبوری ہے میں نے کھلو ہونا لیکن تسی ذرا سبحان اللہ اونچی کر کے سنا اونچی کر کے سنا ایک قصیدے دے بارے بار بار حکم آ رہے ہیں اس قصیدے دے چاند شعر وہ قصیدہ ہے نبی دی آل دا نبی دے نواسیاں دا نبی دے شہزادیاں دا انہاں دا کہ جنہاں نبی لب جسائے ہیں جنہاں نبی بہت سے یہ گل تھک گئے ہو ذرا سبحان اللہ سناؤ جی سبحان اللہ سناؤ زور میرا لگدا پیا میرا نال ساتھ دیو اچھا کئی بندے دن بعد لے بھائی زور لگدا تے میرے پیسے تے لیندے میں آ کے پیسے اپنے چال اوپر